بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں مرزا علی انجینئر کے شرکی عقائد کی نشاندہی کر چکا ہوں، اور جو صحابہ کے بارے میں، خاص کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو زبان درازی کرتا ہے، اس سے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس حوصلے کا آدمی ہے۔ اور پھر جو اس نے یہ کہا کہ جنت میں گویا سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، تو یہ بھی عجیب و غریب اس کے فلسفے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو اس کے خلاف اعتراض ہے اور سب سے بڑا جو اس کا جرم ہے، وہ آج میں آپ کے سامنے سنواؤں گا۔ اس کو اہل حدیثوں نے اعتراض کیا، اس کے اوپر سوال کیا، وہ اس کے سامنے سوال پیش کیا گیا اور اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے اہل حدیثوں کو اکابرین سے متنفر قرار دیا ہے، یا اس طرح کا کوئی سوال ہے۔ پہلے آپ یہ خود سنیے اور پھر اس کا علی انجینئر کا جواب سنیے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آؤں گا۔ محمد علی ابوبکر قدسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نوجوان نسل کو ان کے عقیدوں کے، ان کے فرقوں کے حوالے سے، ان کے مسلک کے جو بزرگ ہیں ان کی کتابیں کھول کھول کے متنفر کی ہیں اور ایک دوسرے میں تفریق پیدا کی ہے، نفرتیں پیدا کی ہیں۔ تو پتہ آپ کو کردار اس میں کوئی مثبت نہیں رہا۔ یہ ابوبکر قدسی صاحب کا آپ سے سوال ہے، بلکہ ان نے آپ کے اوپر یہ سما ہو جائے وہ ایلیگیشن ہی لگایا۔ ابھی آج کی گفتگو میں دیکھ لیں، اب 30 سیکنڈ میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ 30 سیکنڈ میں صبر ہے آپ کو، ایک منٹ اجازت دیں، اب ٹائم قیامت تک ہے۔ لیکن بیچ میں بہت بڑے ہیں نا، یہ انشاءاللہ 30 سیکنڈ بھی خاموش رہتے تو بڑے انشاءاللہ تعلیم مت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں شروع کروں جی، بسم اللہ۔ ہاں جی، میں قدوسی صاحب کی بات کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ اگر تو میں نے ان بڑے بزرگوں کی غلطیاں اور انہوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ کام ڈالے وہ بتا کر، اگر تو میں نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ یہ کام ڈالے ہیں تو تم ڈال کے رکھو، پھر تو قدوسی صاحب کی بات 100% ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کام ڈالے ہیں، بچ جاؤ، اپنے بڑوں کو طلاق دے دو، خدا کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تمہارے بڑوں نے کام ڈالا ہے، ان کے کام ڈالنے سے بچ جاؤ، یہ میں نے کیا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے مسجدوں کے پڑھ لکھا ہے یا امام بریلوی ہوگا یا امام دیوبندی ہوگا، یہ ہے آپ لوگوں کے درخت کا پھل۔ ہمارا پھل یہ ہے کہ میرے لاکھوں اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ میرا مکمل ہو گیا بات۔ یہ ہے جناب پھل پیش کر رہے ہیں۔ پھل سے ذرا باغ کا اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں میرے لاکھوں پتہ نہیں ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں، سارے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اور ان کو اپنا یعنی امام مانتے ہیں۔ تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک چیز کو گمراہی بھی سمجھتے ہیں، گمراہی پھیلانے والوں کو اپنا پھر لیڈر کیوں مانتے ہیں، پھر ان کو اپنا امام کیوں مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اصل میں اسی وجہ سے یہ خیر آ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ کھچڑی ختم ہی نہیں ہو رہی ان کی۔ سب کھچڑی بنا کے چلو جی، اللہ کا انکاری بھی ان کا امام ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بھی ان کا امام ہے۔ تو اصل میں جب تک ایمان خالص نہیں ہو، طاغوت کا کفر جب تک نہیں ہو، ایمان شروع ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کفر بالطاغوت نہیں کرتے ہیں، اور کفر بالطاغوت جو نہیں کرے گا وہ اس کی بندگی کرے گا۔ یعنی طاغوت کی یا تو آپ نے بندگی کرنی ہے یا آپ نے اس کو کفر کرنا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کہتی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو کوئی طاغوتوں کا کفر کرے، یہ ان کو اپنا امام بنا رہے، کفر پھیلانے والے، شرک پھیلانے والے، بے دینی پھیلانے والے، چاہے یہ جتنے صوفیہ گزرے ہوں یا یہ اعلیٰ حضرت گزرے ہوں یا جتنے بھی گزرے ہیں۔ پھر ڈاکٹر اسرار کے وحدت الوجود کے مشرکانہ عقیدے ہونے کے باوجود جو ان کو اپنا وہ لیڈر مانتا ہے اور بڑی تعریفیں کرتا ہے۔ مجدد الافسانی ہو گئے، محی الدین چشتی، عبد القادر جیلانی، کہتا ہے ان کے بارے میں اس نے سن رکھو، اس نے زن رکھو جی۔ بھائی ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان شرک سے، جانتے بھی ہو، کئی دفعہ کتابیں لہرا کے بھی دکھاتے ہو، انہوں نے اپنے کلمے پڑھوائے ہیں، اشرف علی تھانوی نے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے، محی الدین چشتی نے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے۔ تو ان کلمہ پڑھانے والوں کو جو اپنا کلمہ پڑھایا ہے انہوں نے، ان کو تم اپنا امام مانتے ہو، تمہارے ماننے والے جتنا پھل ہے تمہارا وہ ان کو اپنا یہ لیڈر مانتے ہیں، تو پھر بتاؤ کون سی دین کی تم خدمت کر رہے ہو؟ پھر تو دین کے اندر تم بگاڑ، یعنی وہ اصل دین گویا تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ آئے۔ پھر صحابہ کے بارے میں، خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ یہ استعمال کرتا ہے کہ عقل حیران ہے۔ اور اسی کا یہ حوصلہ بھائی، صرف ان رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے چند دنوں کا معاملہ ہے۔ انجینئر صاحب اور مرزا صاحب، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی تھی،
اور علم دیا، سب کچھ دیا، لیکن اس علم سے کیا فائدہ آپ نے اٹھایا؟ یہ آپ کا علم غیر نافع ہے۔ سورہ الاعراف کے اندر ایسے کردار کا ذکر آیا جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک پڑا، لوگوں کی طرف جھک پڑا۔ پھر اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، وہ آپ جانتے ہیں۔ سورہ الجمعہ کے اندر بتایا گیا کہ یہ بڑے بڑے جتنے ہیں، یہ دنیا کی طرف جھکنے والے اور خالص دین نہ بیان کرنے والے، ان کی مثال گدھے کی دی ہے جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو ان کا سب کا یہی حال ہے، یقین کیجئے۔ چاہے توصیف الرحمان ہو، ڈاکٹر اسرار کا اپنا بھی یہی حال تھا، یقین کیجئے۔ وہ بھی پوری زندگی اسی انداز سے جو ہے نا طاغوت کا کفر نہیں کر سکیں، اور جو بھی طاغوت کا کفر نہ کرے وہ خود طاغوت بنتا ہے۔ تو آج اس کی ایک حیثیت بالکل واضح ہے۔ اس نے دین اسلام کو، جو اصلی دین ہے، اس کو بہت نقصان پہنچایا۔ حالانکہ اس کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے یہ کفر بالطاغوت کیا اور طاغوتوں کی نشاندہی کی، اس سے اس نے کافی کچھ سیکھا ہے، لیکن اس پر پوری طرح آگے جا کے عمل نہیں کر سکتا۔ بیچ میں اپنا معاملے میں لا کے اس کو گڑبڑ کر دیا، اس دعوت کو۔ اس کے اندر ڈاکٹر صاحب کی دعوت یہ ہے کہ ان کا کفر کرو، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ، ان کا جو گند بلا تھا اس سے جان چھڑاؤ مکمل طور پر۔ ایسے لوگ دیندار نہیں ہیں، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہیں، امام تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو اس نے اس طریقے سے ایک ان کا گند بلا کے ہی کہتا ہے اس گند بلا کو چھوڑ دو، لیکن گند بلا جو پھیلانے والے تھے ان کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتا ہے، ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے۔ یہ اس کا جرم ہے، اور یہ ہمارے ساتھیوں کا اس کے ساتھ زبردست اختلاف ہے اس معاملے میں۔